کیوں؟ ابھی لوگ بولے اے مولانا صاحب شیعہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. شیعہ سننے کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھو تمہارا مکہ بچا ہوا کس کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نمازیں جو نمازیں پڑھتے ہو یہ کس نے بچائی ہیں؟ یہ جو روز رکھتے ہو، یہ جو حاجی بن رہے ہو، اگر نہ ہوتا وہ جس نے اپنے آپ کو ٹکڑے کرا دیا تو آج اسلام نہیں ہونا تھا. تو وہ تھی جو یزید جیسے شخص کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی. وہ بہت ضروری ہے. وہ اس پورے سسٹم میں جو چیز اس معاملے کو سمجھ سکتی ہے وہ روح ہے. بدن مادیت، مادہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. مادہ اس عشق اور محبت کو نہیں کیلکولیٹ کر سکتا کہ بھئی 1400 سال گزر گئے، ہر سال نہ جانے کتنے دن تک یہ ایک ہی بات سنتے ہیں، ایک ہی بات پہ روتے ہیں، نہ یہ تھکتے ہیں نہ یہ بیزار ہوتے ہیں، بلکہ ان کو جتنی دفعہ کہو یہ اتنی دفعہ آ جاتے ہیں. مادہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. وہ مادے کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے. یہی تو غلطی ہو گئی آج کی بڑی بڑی طاقتوں سے. بھئی یہی تو غلط ہو گیا کہ جیسے فلانے صدر کو اٹھا لیا تھا ادھر بھی ختم کر دیں گے تو داستان ختم ہو جائے گی. یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تو مر کر ابتدا ہوتی ہے. یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وزان محترم بھئی یہی تو کیلکولیشن ہے کہ بھئی مار دو، یہاں مرنے سے ختم ہوتا ہے. یہ یزید نے بھی یہی کیلکولیٹ کیا تھا. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کربلا ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں، کوفہ سے اتنی دور ہے، ختم کر دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا. انہیں کیا پتا امام حسین نے تو خود کربلا سجائی ہے، خود سجائی ہے، خود بلایا ہے. آؤ وہ حال کروں گا، قیامت تک کی یزیدیت حسینیت سے گھبرائے گی. جو آپ کے سامنے اگر یہ راستہ نہ ہو تو انسان کو دنیا سے محبت ہو. حسین نے آ کر صدیوں کے فاصلے پر زمانوں اور مکانوں کو چیرتے ہوئے یہ سمجھا دیا اگر بقا چاہتے ہو تو بدن قربان کرنا پڑے گا. کانسیپٹ بدل دیا. یہی کانسیپٹ ہے. دشمن اس کو نہیں سمجھ پایا، دشمن کو سمجھ ہی نہیں آیا. اس کو میں مار دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میں یہ توڑ دوں گا، میں وہ توڑ دوں گا. یہاں تو وہ مکتب ہے جو 13 سال کے بچے سے لیا گیا ہے. شب عاشور 13 سال کے بچے سے پوچھا گیا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ 13 سال کا بچہ کہتا ہے احلا من الاصل، شہد سے زیادہ. تو جن کے بچوں کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو، میٹھی ہو، یعنی مٹھاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی چکھنی ہے، بھئی میٹھا لاؤ، تھوڑا ہی صحیح مگر لاؤ تو صحیح. تو یہ تو بچپن سے انتظار کر رہے ہیں یہ میٹھا کب ملے گا. یہ تو آپ کی مہربانی جو آپ نے اس اے آئی کے دور میں یہ مٹھاس چکھانے کا موقع دیا. ہم تو
آنے محترم بھائی ساری زندگی یہ سن رہے تھے کہ ایک بچہ شب عاشور اٹھا. جب اس نے سنا نا کہ یہ مقام تمہارا ہے، تم یہاں گرو گے، تم وہاں گرو گے، تو بچہ بھی خیمے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا چچا ہماری باری نہیں آئے گی. کربلا کو سمجھنا ضروری ہے جانا. انہوں نے کربلا نہیں سمجھی، انہیں کربلا نہیں پڑھی، انہیں نہیں پتا حسین کا مکتب کیسا مکتب ہے. یہ وہ مکتب ہے کہ جہاں سر کٹوانا تو پہلی شرط ہے. یہاں مشکل ہی نہیں ہے. یہاں چھوٹا سا بچہ ایسے پوچھا تھا، تو یہاں یہ بچے نے جو سوال پوچھا تھا یہ ایسے نہیں ہے. آگے سے جواب نہیں دیا امام نے پھر سوال پوچھا، بیٹا تمہارے لیے موت کیا ہے؟ اور یہ ہمارے لیے محترم کہ جناب قاسم کی معرفت. جس قوم نے جناب قاسم سے احلہ من الاصل لیا اس قوم کو دیکھے، اور ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا. میں زیادہ نہیں بولوں گا. فکر، تدبر، کربلا، احساسات ضروری ہیں، جذبات بھی ضروری ہیں، سب کچھ ضروری ہے، لیکن اصل تو وہ فکر ہے، وہ شجاعت ہے جو کربلا دے رہی ہے. وہ کربلا میں کوئی خوف تھا کسی کو؟ ماں ساری رات بچوں کو تیار کر رہی کہ بیٹا صبح دیر نہ کرنا. ایسے ہی تھا نا، تو کربلا تو یہی سکھاتی ہے نا. اور اس کے لیے ضروری ہے یہ راستہ طے کرنا پڑتا ہے. مدینہ سے نکل کر خانہ کعبہ، مکہ، مکہ سے کربلا، یہ راستہ طے کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی اپنی آرام کی جگہ چھوڑ دی امام حسین نے. اپنا وہ گھر چھوڑا کہ جو آباء و اجداد کی جگہ تھی، چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کہا میں نکل رہا ہوں، انما خرجت، میں کیوں نکل رہا ہوں؟ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کس لیے نکل رہا ہوں؟ اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. وہ اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. اور ظاہر راستے کو کرتے کرتے جو امام کو جڑتے گئے وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں بدن کی قیمت نہیں رہا. یہ راستہ طے کیا جہاں امام کی معرفت ہو گئی. دیر رات کو جب امام نے کہا نا میرے سے جنگ ہے، تم سے جنگ نہیں ہے، تم جاؤ، جنت کے مقام بھی دکھا دیے، بیت بھی ہٹا دی، اگر جانے میں شرمندگی ہے تو میں شمع بھی گل کر دیتا ہوں. اتنا کریم ہے حسین، آنکھوں میں شرمندگی بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا کہ شاید تمہیں کوئی شرمندگی ہو. میں بند کر رہا ہوں، جاؤ. کوئی نہیں گیا. حضرت عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے. 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترقتوں کا یا حسین، ہم آپ ملے نہیں ہیں. وہ کیسے؟ یہاں بہت ضروری ہے. میں زیادہ بھی نہیں دوں گا، بس اس بات کو اس دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز تھی جو دوسرے مسلک کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ امام کے کاروان میں شامل ہوتے. وہاں ابن کل مسیح ہے، نیا شادی شدہ جوڑا ہے، کنورٹ ہوا امام. زہیر ابن کین تاجر ہے، بزنس مین ہے، بڑا کاروان ہے، دوسرے مسلک سے ہے، پھر بھی امام کے کاروان میں. جون غلام ہے، حبشی ہے، پھر بھی امام کے حبیب صحابی ہے، بچپن دوست بھی ہے، پھر بھی امام کے. اور جو دشمن لشکر کا سالار ہے مگر امام لشکر میں ہے. وہ یہ سمجھنا ہے، اس کو سمجھے بغیر آج ہم امام کے لشکر میں نہیں جا سکتے. دیکھیں کربلا اور مجلس بہت آسان ہے جس مجلس میں کوئی ذمہ داری بیان نہ کی جائے. مجلس بہت آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. جہاں پر آپ کو تاریخ کی بات پہ صرف واہ کروایا جائے، اٹس ویری ایزی، کوئی محنت کی. ٹھیک ہے. اصل مشکل ذمہ داری ہے. جب آپ قوم کو ذمہ داری نہیں دیں گے تو قوم امام وقت لیے تیار نہیں ہوگی.